أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر، اور اگر صرف لڑکیاں ہیں گو 2 سے زیادہ ہوں تو ان لڑکیوں کو 2/3 ملے گا اس مال کا جو کہ مورث چھوڑ کر مرا ہے، اور اگر ایک ہی لڑکی ہو تو اس کو نصف یعنی آدھا ملے گا، اور ماں باپ کے لیے یعنی دونوں میں سے ہر ایک کے لیے میت کے ترکہ میں سے چھٹا حصہ ہے۔ اگر میت کے کچھ اولاد ہو اور اگر اس میت کے کچھ اولاد نہ ہو اور اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں تو اس کی ماں کا 1/3 ہے۔ اگر میت کے 1 سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا اور باقی باپ کو ملے گا۔ وصیت نکال لینے کے بعد کہ میت اس کی وصیت کر جاوے یا دین کے یعنی قرض کے ادا کرنے کے بعد۔ تمہارے اصول اور فروع جو ہیں تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے کہ ان میں کا کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں زیادہ نزدیک ہے۔ یہ حکم اللہ کی جانب سے ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ بالیقین اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 11 ہے جس میں وراثت کے سارے مسائل بیان کیے گئے ہیں۔ اس سے پہلے مطلق ایک ضابطہ بتلایا تھا، للرجال نصیب مما اکتسبوا للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر، یعنی جیسے مردوں کا حصہ ہے اسی طرح وراثت میں عورتوں کا بھی حصہ ہے۔ جیسا کہ آپ حضرات کے سامنے اس سے پہلے بیان کیا گیا کہ عربوں کا یہ دستور تھا کہ لڑکیوں کو، عورتوں کو، نابالغ بچوں کو وراثت سے محروم کر دیا جاتا تھا، اور وراثت کسے دیتے تھے؟ جو جنگ لڑنے کے قابل ہوتا تھا، جو جنگ کے قابل، اس کو وراثت ملتی تھی اور بقیہ لوگوں کو وراثت نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی حضرت ثابت ابن اوس رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اب انہوں نے اپنے
ایک بیوی چھوڑی، 2 بچیاں چھوڑی اور ایک نابالغ بچہ چھوڑا۔ ان کے انتقال کے بعد 2 چچا زاد بھائی آئے اور انہوں نے ساری زمین جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ لڑکیوں کو تو حصہ ملتا نہیں، اس لیے لڑکیاں محروم، بیوی بھی محروم، بیوی کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ ایک لڑکا بچا ہے، نابالغ ہے، تو وہ جنگ لڑنے کے قابل نہیں، اس لیے اس کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ سب لے کر کے چلے گئے۔ ان کی اماں روتی رہیں کہ ارے بھیا کم سے کم ہماری بچی سے شادی ہی کر لو کہ اس کا ٹھکانہ تو ہو جائے، لیکن یہ بھی نہ سنا اور انہوں نے ساری زمین جائیداد پر قبضہ کر لیا۔ روتی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آپ سے سارا مسئلہ بیان کیا۔ تب تک وراثت کے احکام اسلام میں نازل نہیں ہوئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت رنج ہوا کہ ارے میرے رہتے ہوئے ایسا ہو رہا ہے، لیکن اسلام کے اندر قرآن کا کوئی حکم نہیں آیا تھا تو آپ کیسے بتلا سکتے؟ اس لیے آپ نے خاموشی اختیار کی اور یہ کہا کہ لوٹ جاؤ اور صبر کرو حتیٰ کہ اللہ کا کوئی حکم نازل ہو جائے۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور یہ آیت نازل ہوئی، لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ، یعنی جو کچھ والدین چھوڑ جائیں یا قریبی رشتہ دار چھوڑ جائیں اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی حصہ ہے، چاہے وہ تھوڑا ہو چھوڑا ہوا سامان یا زیادہ ہو، سب کے اندر حصہ ہے کس کا؟ عورتوں کا بھی ہے، مردوں کا بھی حصہ ہے۔ اور پھر تفصیل کے ساتھ اس کے آگے اللہ رب العزت نے ایک ایک وارث کے حکم کو بتلایا ہے کہ لڑکی کو کتنا ملے گا، لڑکے کو کتنا ملے گا، والدین کو کتنا ملے گا، اسی طریقے سے والدین اماں خالی ہیں تو کتنا ملے گا، بیوی ہے کتنا ملے گا، سب کا تفصیلی حکم اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بیان فرمایا۔ اس کے اندر جو پہلی آیت تھی پچھلے ہفتہ، ان الذین یاکلون اموال الیتامی، جو لوگ یتیموں کا مال کھا جاتے ہیں ظلماً، تو وہ لوگ اپنے پیٹ میں آگ کھا رہے ہیں۔ وہ کیا بھر رہے ہیں؟ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، اور عن قریب یہ لوگ آگ کے اندر داخل ہوں گے۔ اس سلسلے میں بہت سے احکام اور مسائل ہیں۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ بعض حضرات جو لوگ یتیموں کا مدرسہ چلاتے ہیں یا یتیموں کا کوئی بھی فاؤنڈیشن چلاتے ہیں، اور اس کے اندر جو ڈونیٹ کرنے والا ہے اس نے اس میں چندہ دیا ہے ان بچوں کے لیے، لیکن وہ مال خود کھا جاتے ہیں، وہ بھی اس آیت کے اندر شامل ہے کہ وہ نہیں کھا رہے ہیں مگر اپنے پیٹ میں آگ، انما یاکلون فی بطونہم نارا، اور کچھ نہیں اپنے شکم میں پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھیں کہ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے۔ اور علم نہیں ہوتا ہے تو یہ دوسرے کے علم حاصل کرنا بھی نہیں چاہتے، عام طور پر دیکھا گیا۔ چنانچہ انہی میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ جب انتقال کسی کا ہوتا ہے تو اس کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے، اس کے جسم کے اوپر جو کپڑا ہوتا ہے، اس کپڑے کے اندر بھی وراثت نافذ ہوگی، اس کپڑے کے اندر بھی وراثت نافذ ہوگی۔ ایسا کیا جاتا ہے کہ اس کپڑے کو بغیر کسی سے پوچھے ہوئے کسی کو دے دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اور اس کے جو سامان ہوتے ہیں، کپڑا ہے، ٹوپی وغیرہ ہے، وہ ایک کسی کو بھی دے دیا جاتا ہے، کسی فقیر کو دے دیا گیا، کسی نمازی کو دے دیا گیا، کسی آدمی کو دے دیا گیا، عام طور پر ایسا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے لوٹا وغیرہ جس سے وہ وضو بنایا کرتے تھے، یا اس طرح کا کوئی سامان، پیتل وغیرہ، اس کی وہ آتی ہے چمنی جس میں پان ون کھا کر کے تھوکا کرتے تھے، اس طرح کی چیزیں کیا کی جاتی ہیں؟ بغیر کسی سے پوچھے ہوئے، بڑے بھائی ہوں گے وہ
یا کوئی بھی جو اس وقت ذمہ دار ہوتا ہے وہ کسی کو دے دیتا ہے۔ اس لیے مسئلہ سن لیں کہ جب کسی کا انتقال ہو تو میت کے جسم کے اوپر بھی جو کپڑا ہے اسے بھی کوئی نہیں دے سکتا ہے کسی کو، اس پر بھی وراثت جاری ہو۔ ایک چمچہ اگر ہے، ایک چمچہ جس سے کھاتے ہیں چمچ، اس چمچ کو بھی کوئی کسی کو نہیں دے سکتا ہے، اپنی مرضی سے اس کے اوپر وراثت جاری ہوگی۔ ایک معجون کی ڈبیا چھوڑ گئے ہیں ابا، تو اس معجون کی جو ڈبی ہے اس کے اندر بھی وراثت جاری ہوگی۔ اس کو یہ نہیں کہ آپ کسی کو دے دیے امام صاحب کو، لیجئے امام صاحب جائیے کھائیے، جائز نہیں ہے دینے والے کے لیے بھی اور نہ لینے والے کے لیے جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اور بہت سارے ایسے مسائل ہیں، عام طور پر ایسا ہوتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ تو ایک تو اس کو آپ سمجھ لیں، یہ مسئلہ آپ کو بتایا گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو چادر الحمدللہ رب العالمین، میت کو قبرستان لے جاتے وقت جو تابوت ہوتا ہے اس کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے، ابھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ بھی میت کے پیسے سے خرید لی جاتی ہے۔ چادر جو ڈالی جاتی ہے لے جاتے وقت، وہ چادر کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت کے پیسے سے خرید لی جاتی ہے، اس کا خریدنا میت کے پیسے سے جائز نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ میت کے پیسے سے جب جنازہ لیا جاتا، اس کے لیے جو کفن کا کپڑا لیا جاتا ہے تو ایک مصلی لے لیا جاتا ہے۔ مصلی کا ہو بھیا، وہ امام صاحب جو نماز پڑھائیں گے ان کے دے دیں، امام صاحب جو نماز پڑھائیں گے ان کو دے دیا جائے گا۔ یہ اگر میت کے مال میں سے ہے اور آپ نے میت کے مال میں سے خرید کر، جیسے دادا کے جیب میں سے آپ نے دیکھا تو 5000 تھا، وہی میں سے سب کما کر رہے ہیں، اور وہی کفن کا کپڑا بھی لا رہے ہیں، کفن کا کپڑا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ جو آپ نے جانماز کا کپڑا خریدا ہے، امام صاحب جو نماز پڑھائیں گے ان کو دے دیا جائے گا۔ عام طور پر دیہات وغیرہ میں بھی ہوتا ہے اس طرح، تو وہ کیا ہے؟ جائز نہیں ہے اس طرح دینا میت کے مال سے۔ دو چیزیں ہوں، ایک تو اس تابوت کے اوپر جو چادر ڈالی جاتی ہے وہ چادر میت کے مال سے خریدنا یہ جائز نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ جو کفن کے ساتھ جانماز لی جاتی ہے بعض علاقوں کے اندر، کہ امام صاحب جو نماز پڑھائیں گے ان کو دے دی جاتی ہے، چاہے وہ خود رکھیں چاہے کسی کو دے دیں، یہ بھی اگر میت کے مال سے ہے تو جائز نہیں۔ اس لیے بتایا جا رہا ہے کہ عام طور پر یہ ساری چیزیں بعض جگہوں پر پائی جاتی ہیں، اور جس کا علم نہیں ہے، علم نہ ہونے کی وجہ سے بھی۔ اسی طریقے سے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو تابوت کے اوپر چادر ڈالی جاتی ہے اس پر بہت سی قرآن کی آیتیں لکھی ہوتی ہیں، آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا، یہ قرآن کی آیت ہے، یہ لکھی ہوئی ہے۔ اس طرح کی آیات اس کپڑے پر لکھی ہوتی ہیں، چادر کے اوپر لکھی ہوتی ہیں جو چادر تابوت کے اوپر ڈالی جاتی ہے۔ لہذا یاد رکھیں کہ اس چادر کے ساتھ جو قرآنی آیت لکھی ہوئی ہے اس کی بے حرمتی ہو رہی ہے۔ چادر سادی ہونی چاہیے، اس پر قرآن کی آیتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور عام طور پر یہ جو بیچنے والے ہیں یہ لوگ بھی بیچتے ہیں، جو بیچنے والے دکاندار ہیں وہ لوگ بھی جب آپ کہیں گے تابوت پر ڈالنے والی چادر تو وہ لکھی والی چادر دیتے ہیں جس پر قرآن کی آیت وغیرہ لکھی ہوتی ہے، کبھی اس کو نہ خریدیں، یہ قرآن کی بے حرمتی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ قرآن کی بے حرمتی، آپ سادی چادر لیں، سادی چادر ڈالیں۔ بعض مساجد کے اندر بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ چادر جب مٹی دے دی جاتی ہے تو اسی طریقے سے لپیٹ کر کے جہاں تابوت ہے اسی کے اوپر پھینک دی جاتی ہے، اس پر قرآن کی آیت لکھی ہوئی اور اٹھا کے پھینک رہے ہیں، اور وہ چادر رہتی بھی ہے تو کتنی گندی رہتی ہے، اس کے اوپر بہت ساری گرد پڑی ہوتی ہے۔ یہ قرآن کریم کی بے حرمتی ہے۔
مسئلہ کے نہ جاننے کی وجہ سے عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ تابوت کے اوپر جو چادر رہتی ہے اس پر قرآنی آیات لکھی ہوتی ہیں. اس سے آپ لوگ احتیاط کریں. چادر سادی رکھیں. اگر کہیں پر دیکھیں تو اس کو منع کریں. نہ جاننے کی وجہ سے ہوتا ہے ایسا, مسئلے کے علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسا. اسی طریقے سے بعض جگہ یہ دستور ہے کہ میت کے غسل کے لیے نئے برتن خریدے جاتے ہیں. میت کے غسل کے لیے, جس سے میت کو غسل دیا جائے گا, اس کے لیے نیا برتن, نئی بالٹی, نیا لوٹا, نیا مگا, بات سمجھ میں آ رہی؟ نیا برتن خرید. سب سے پہلی بات, نئے برتن کی کوئی ضرورت نہیں. کوئی نیا برتن ضروری نہیں ہے کہ میت کو جس سے غسل دیا جائے گا وہ نیا ہونا چاہیے. آپ کے گھر میں جو ہے آپ اسے دے سکتے. دوسری چیز, اس برتن کو استعمال کرنے کے بعد یا تو توڑ دیا جاتا ہے یا کسی فقیر کو دے دیا جاتا ہے کہ اب وہ برتن گھر میں نہیں ہونا چاہیے. ایسا کانسیپٹ بنا ہوا ہے جہالت کا کہ کبھی کبھی تو اتنا افسوس ہوتا مجھے کہ کیا بتائیں. عجیب عجیب لوگ پیدا ہیں, پتہ نہیں کیا کیا اسلام کے اندر اپنی طرف سے انٹرفیئر کرتے رہتے ہیں, اپنی طرف سے مداخلت کرتے رہتے ہیں. ایسا برتن خرید کے لائیں گے کہ جو مٹی کا, پھر اس سے غسل دینے کے بعد اس کو لے کے جاؤ. آپ دیکھے ہوں گے مٹی دینے سے پہلے وہ برتن توڑا جاتا ہے, تب جا کر کے مٹی دی جاتی ہے. مٹی کا برتن ہوتا ہے. کاہے توڑ رہے ہیں اس برتنوں کو, یہ بھی دیکھے ہوں گے. کچھ 2-3 لوٹا لیے رہتے ہیں, اس لوٹے سے قبر جب مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اس کے اوپر پانی چھڑکتے ہیں, اور چھڑکنے کے بعد توڑ دیتے ہیں, وہیں کھوس دیتے ہیں. یہ کیا طریقہ ہے بھائی؟ وہاں کھوس دیا وہ کس کام کا ہے؟ کیا اٹھ کر کے اسی میں پانی پئیں گے؟ کس کا؟ یا آپ نے توڑ دیا, یہ تو آپ نے اضاعت مال کیا, مال کو ضائع کر دیا. اللہ کے یہاں اس کا حساب دینا ہوگا. بات سمجھ شریف میں آ رہی ہے؟ ایک بات نہیں ہے, یہاں سینکڑوں باتیں ہیں جو ہم لوگوں کے درمیان ابھی بھی ایسی چیزیں رائج ہیں جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے نہ شریعت سے کوئی تعلق. صرف ہم نے اپنے رواج کی وجہ سے, اپنے تہذیب کی وجہ سے اور اپنی ثقافت کی وجہ سے اس کو دین کا حصہ بنا دیا ہے, جبکہ وہ اسلام کا کوئی حصہ نہیں ہے. اس لیے اس کا بھی خیال رکھیں. اگر کہیں پر آپ موجود ہوں اور ایسا کیا جائے, نیا برتن لیا جائے یا پھر برتن کو توڑا جائے, تو آپ اس کو منع کر دیں اور یہ کہہ دیں کہ بھائی ایسا کرنا جائز نہیں. اسی طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ ترکہ کی تقسیم سے پہلے اس میں سے مہمانوں کی خاطر تواضع اور صدقہ اور خیرات کر دیا جاتا ہے. کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں, باہر سے بھی آئے ہوئے ہیں مہمان, تو کیا کیا کہ جو میت کا مال ہے اس مال میں سے ان کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا. اسی طریقے سے کچھ پیسہ جوش میں رہتے ہیں, جو بڑے بھائی کچھ بھی ہیں, تو ابھی تقسیم نہیں ہے وراثت کی. وراثت کی تقسیم ہو جانے کے بعد اگر کوئی کرتا ہے تو منع نہیں ہے. وراثت کی تقسیم ابھی ہوئی نہیں ہے, اس سے پہلے ابا کے ہاتھ میں سے اس میں سے پیسہ لیا جیب میں سے, لو اتنا فلاں مدرسے میں دے دو, اتنا فلاں مدرسے میں دے دو, اتنا فقیر کو دے دو. آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ کیا آپ اس کے مالک ہیں دے رہے ہیں؟ جائز نہیں ہے دینا آپ کا. اور یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ مسئلے کا علم نہیں ہے اور نہ مسئلہ پوچھنا چاہتے ہیں. جب نہیں پوچھیں گے تو علم کہاں سے ہوگا؟ ایک چھوٹا سا آپ کو کوئی فن سیکھنا ہے سائیکل چلانے کا, تو سائیکل چلانا بھی آپ کو بغیر سیکھے نہیں آئے گا, سیکھنا پڑتا ہے. اسی طریقے سے سینکڑوں مسائل دین کے ہیں جو ہماری میت سے متعلق ہیں. ہر شخص کو یہ مسائل پیش آتے ہیں, لیکن اس کا ہمیں علم نہیں ہے. لیکن ابھی آپ کو علم ہو جا رہا ہے, اس وجہ سے آئندہ ان تمام چیزوں سے احتیاط کرنا ہے, اور کہیں پر ایسا ہو تو ان کو باخبر بھی کر دینا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے ایک بزرگ کا واقعہ نقل کرتا ہوں, پھر اس کے بعد آج کی تفصیل. ایک بزرگ تھے, اللہ والے تھے, اللہ کے ولی تھے. وہ ایک صاحب سے ملاقات کے لیے گئے, بہت بیمار تھے, دوست تھے, بہت بیمار تھے. اب تب کا معاملہ تھا اور ان کے پاس کوئی گھر کا نہیں تھا. جب وہ پہنچے, حال دریافت کیا, خیریت پوچھی, اور بات ہو ہی رہی تھی کہ ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی جان چلی گئی. جس کمرے میں وہ لیٹے ہوئے تھے اس کمرے میں ایک چراغ جل رہا تھا. پہلے چراغ جلتا تھا وہی تیل
تیل ہوتا تھا اور اس میں وہ ڈالی جاتی تھی روئی کی، جب بنا کر کے اس میں ڈالی جاتی تھی تب جا کے وہ چلتے تھے۔ آج کل کے زمانے کی طرح لائٹ وغیرہ نہیں تھی۔ تو جو ہی ان کا انتقال ہوا انہوں نے فوراً چراغ جو جل رہا تھا اسے بجھا دیا۔ جو اللہ کے ولی تھے، جیسے ہی ان کے دوست کا انتقال ہوا تو جو چراغ جل رہا تھا اسے فوراً بجھا دیا۔ اور پھر چونکہ کوئی وارث وہاں موجود نہیں تھا اس لیے اپنے کسی شاگرد کو یا اپنے کسی متعلق کو کچھ پیسہ دے کر کے تیل منگوایا اور تیل منگوا کر کے پھر انہوں نے اس تیل سے چراغ روشن کیا۔ یہ بات گئی ہو گئی۔ اس کے بعد سب دھیرے دھیرے وارثہ کو خبر دی گئی، سارے وارثین آئے، سب کو معلوم چلا کہ انتقال ہو گیا ہے۔ پھر اس کے بعد تجہیز و تکفین ہوئی۔ بعد میں جو لوگ وہاں پہ موجود تھے انہوں نے پوچھا کہ حضرت ایک کام جو آپ نے کیا تھا وہ سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا کہ جب انتقال ہو گیا تھا ان کا تو آپ نے چراغ جو جل رہا تھا اسے بجھا دیا اور پھر آپ نے تیل منگوا کر کے دوسرا چراغ جلایا۔ وہ چراغ جل رہا تھا، آپ نے فالتو بجھا دیا اسے، اتنی دیر کے لیے اندھیرا ہو گیا، پھر آپ نے تیل منگوا کر کے جلایا۔ ایک عبث کام آپ نے کیا۔ اس لیے اللہ والوں کے ہر کام میں حکمت ہوا کرتی، ہر کام پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ان کے کاموں کی جو حکمت ہوتی ہے اسے معلوم کرنا چاہیے، اسے اپنی زندگی کے اندر داخل کرنا چاہیے۔ تب انہوں نے مسئلہ بتایا کہ در حقیقت وہ جو چراغ جل رہا تھا، جس تیل سے جل رہا تھا وہ زندگی کے اندر جل رہا تھا، جب تک وہ تھے تب تک معاملہ ٹھیک تھا، ان کی ملکیت میں تھا۔ لیکن جب ان کا انتقال ہو گیا تو اب اس چراغ کے اندر بھی جو تیل ہے اس پر سارے ورثہ کا حصہ ہو گیا۔ اب جب تک وراثت تقسیم نہیں ہو جاتی اس سے پہلے کسی کے لیے اس چراغ کا جلانا جائز نہیں ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے کچھ؟ ابھی کیا ہو رہا ہے آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے؟ باپ کا انتقال ہو چکا ہے 10 سال، ابھی تک وراثت تقسیم نہیں ہوئی۔ ابھی ایک ہفتہ پہلے ایک بات بتا رہا ہوں، ایک صاحب اتنے پریشان، 33 سال کی ایج ہو چکی ہے، ابھی بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوئی ہے، اس کے بعد وہ بھی ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں، تقریباً 28 سال تک وہ پہنچ چکے ہیں، ان کے اوپر ایک اور بھائی ہیں، بڑی بہن گھر میں بیٹھی ہوئی، ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی ہے، بہت پریشان بیچارے۔ آ کر کے اپنا سارا مسئلہ بتانے لگے، کہنے لگے یہ میں نے کہا کیوں نہیں کیا آپ نے، اب تک کیوں روکا ہوا ہے؟ بھائی ابھی 32 سال کی ایج اس کی، 33 سال کی ایج بڑے بھائی کی ہے، اب کب شادی کریں گے، ابھی تک رشتہ نہیں لگا ہے۔ کہنے لگے مفتی صاحب مسئلہ یہ ہے کہ ابھی ہمارے گھر میں وراثت تقسیم نہیں ہوئی ہے، ابھی ہم لوگ ایک کمرے کے اندر رہتے ہیں، ابھی ہم لوگ ایک کمرے کے اندر رہتے ہیں اور بقیہ سارے مکان پر، اور جو ابا کے بھائی ہیں وہ قابض ہیں، اور ہمارے ابا دماغی اعتبار سے مفلوج ہو چکے ہیں، دماغ ان کا کچھ کام نہیں کر رہا، اس لیے وہ کچھ کہہ نہیں رہے ہیں، اور بھائی لوگوں کو کیا کہنے کی ضرورت ہے جب ٹھاٹھ سے رہ رہے ہیں۔ ایک کمرے کے اندر اگر ہم شادی کریں ہمارے اپنے بھائی کی تو اپنی دلہن کو لا کے کہاں رکھیں گے، اس لیے شادی نہیں ہوئی۔ تقسیم اگر ہو جائے تو پھر اسی اعتبار سے اپنا بنوا لیا جائے، تب کیا کرے بتائیے؟ انہوں نے کہا، میں نے کہا ٹھیک ہے کسی دن اپنے گھر پر سب کو جمع کیجیے، ناشتے پر بہت اچھے سے لوگ جمع ہو جائیں گے، اور بریانی رکھ دیجیے تو ماشاءاللہ کھیتا سراج چلے آئیں گے۔ یا آپ کہیں کہ آئیے تفسیر ہے تب نہیں، بریانی ہے تو پوری مسجد بھر جائے گی ماشاءاللہ۔ تو مسلم قوم تو ماشاءاللہ نلہ توڑنے میں سب سے آگے ہیں، آپ جانتے ہیں۔ ہم نے کیا کہا، آپ یہ سب مت کہیے کہ مفتی صاحب آئیں گے مسئلہ بتائیں گے، تب تو کوئی نہیں آئے گا۔ آپ کہیے کہ آئیے ناشتہ ہے اور چائے پینا ہے، اور ماشاءاللہ سب لوگ جمع ہو گئے، اور پھر ہم پہنچے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو کہیں یار معاملہ خراب لگ رہا ہے کچھ، دیر از سم تھنگ فشی ان دا باٹم، دال میں کچھ کالا ہے۔ اور پھر ہم نے تفصیل کے ساتھ قرآن کریم کے آیات کے ساتھ اور حدیث کے ساتھ جب تفصیل سے مسئلہ بیان کیا ہے، اور پھر یہ بھی بتایا ہے کہ وقت پر شادی نہ ہونے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ اگر بچہ اور بچی کسی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ بھی آپ لوگوں کے سر ہوگا، یہ بھی سمجھ لیجیے اچھی طرح۔
الحمدللہ سب لوگ تیار ہوئے وراثت کی تقسیم پر، اور اب وہ لوگ وراثت تقسیم کر رہے ہیں۔ اب گھر بنے گا، مکان بنے گا، تقریباً 2 سال لگے گا، تب جا کر کے اس بچے کی شادی 35 سال کی ایج میں ہوگی۔ یہ بڑے بھائی کی بات کر رہا ہوں، اور بقیہ بھی اس کی جو اور ہیں، اس کے بہنیں ہیں، اور سب بھی بچی ہوئی۔ کیا کیا اللہ والے نے؟ سب سے پہلے چراغ کو بجھا دیا۔ کیوں؟ اب انتقال ہونے کے بعد تقسیم وراثت سے پہلے اس چراغ کا کسی کے لیے استعمال کرنا، اس کو جلا کے اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانا، چاہے مفتی صاحب ہوں اور چاہے گھر کے بڑے بھائی صاحب ہوں، کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ بات کچھ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہ کیا ہے؟ یہ صرف بول رہ گئے ہیں، کہنے کے لیے یہ بول رہ گئے ہیں، لیکن اب اس کے اوپر عمل نہیں ہوتا ہے۔ بتانا تو ہماری ذمہ داری، اس لیے بتا رہے ہیں، نہیں بتائیں گے تو آگے مسئلہ کیسے حل ہوگا۔ اب یہاں سے سنیے، اللہ رب العزت نے جو وراثت کے مسائل بیان فرمائے، یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے باب میں لڑکے کا حصہ 2 لڑکیوں کے حصے کے برابر ہے۔ ایک لڑکے کو کتنا حصہ ملے گا؟ جتنا 2 لڑکیوں کو ملے گا۔ فار ایگزامپل، ایک آدمی کا انتقال ہوا اور اس نے اپنی 2 بچیوں کو چھوڑا اور 1 بچے کو چھوڑا، 2 بچیاں اور 1 بچہ، تو اب اس کی جو جائیداد وغیرہ ہے اسے 4 حصے میں تقسیم کیا جائے گا۔ کتنے حصے میں؟ 4 حصے میں تقسیم کیا جائے گا۔ ایک حصہ دونوں بچیوں کو دے دیا جائے گا اور 2 حصہ اس بچے کو دے دیا جائے گا۔ للذکر مثل حظ الانثیین، لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کا حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ 2 لڑکیوں کا حصہ لڑکے کے لیے، لیکن یہ نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ لڑکے کے لیے 2 لڑکیوں کا حصہ ہے۔ کیا مطلب؟ لڑکیوں کو مقدم کیا، یعنی جیسے لڑکیوں کو حصہ ملے گا پہلے، پھر اس کے بعد لڑکے کو دیا جائے گا، تاکہ یہ نہ ہو کہ کچھ لوگ لڑکیوں کو بھول جائیں اور ان کو وراثت میں حصہ نہ دیں۔ پھر آگے سنیں، فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، اور اگر صرف لڑکیاں ہی ہوں، لڑکا نہیں ہے، ابا نے لڑکیاں ہی چھوڑی ہیں، لڑکا ہے ہی نہیں، یا تو لڑکا تھا ہی نہیں یا لڑکا تھا لیکن لڑکے کا پہلے ہی انتقال ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ لڑکیاں ہی لڑکیاں ہیں۔ فَإِن كُنَّ نِسَاءً، اگر لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوں اور وہ 2 سے زیادہ ہوں، فوق اثنتین، کتنے ہوں؟ 2 ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں۔ 1 ہو تو ابھی اس کا مسئلہ آگے آ رہا ہے۔ اگر 2 لڑکیاں ہوں یا 2 سے زیادہ ہوں تو کتنا ملے گا؟ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، تو اسے 2/3 ملے گا اس مال سے جو کہ میت نے چھوڑا ہے۔ کتنا ملے گا؟ 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا، اور 2/3 مال ان جتنی بھی لڑکیاں ہیں ان ساری لڑکیوں کو اس کے حساب سے دے دیا جائے گا۔ اب دو لڑکیاں ہیں، 2 لڑکیاں ہیں تو 2/3 مال کو دونوں میں آدھا آدھا تقسیم کر دیا جائے گا۔ 3 لڑکیاں ہیں تو اس کے حساب سے 3 حصوں میں کر کے دے دیا جائے گا، لیکن 2/3 میت کے مال کا ان سب بچیوں کو دیا جائے گا، اور جو بچے گا اس میں سے اور جو ورثہ ہیں ان کے اماں ابا ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں وغیرہ جو لوگ ہیں وہ لوگ لے لیں گے۔ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً، اگر ایک ہی بچی ہو، یہ تو مسئلہ 2 بچیوں کا تھا اور 2 سے زائد کا تھا، لیکن اگر بچی ایک ہی ہو اور کوئی لڑکا نہ ہو، فَلَهَا النِّصْفُ، تو اس کو نصف ملے گا، آدھا ملے گا۔ میت کے مال میں سے کتنا ملے گا؟ آدھا ملے گا، اور آدھا بقیہ ورثہ کے اندر تقسیم کیا جائے گا۔ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ، اب یہاں سے والدین کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر کسی کا انتقال ہو اور اس نے اپنے والدین یعنی اماں ابا چھوڑے ہوں تو اب ان کو کتنا ملے گا؟ کہا اگر اس کے اولاد بھی ہو، 2 صورتیں،
جس کا انتقال ہوا اور اس کے والدین ہیں تو والدین کے ساتھ ساتھ اس نے اولاد بھی چھوڑی ہوگی یا اولاد نہیں چھوڑی ہوگی، یعنی اس کی اولاد ہوگی یا اولاد نہیں ہوگی۔ اگر اس کی اولاد بھی ہے، جس کا انتقال ہوا ہے، اس کے والدین کے ساتھ اس نے اولاد بھی چھوڑی ہے، تو ایسی صورت میں اماں ابا کو چھٹا حصہ ملے گا۔ کتنا ملے گا؟ چھٹا حصہ ملے گا۔ ارے سن لیجئے، کہیں آپ کو ملے گا نہیں وراثت کا مسئلہ، یہ آپ کو بتایا جا رہا ہے۔ الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کیجیے، یہ بھی شریعت کے علم میں سے ہے، یہ بھی شریعت کے علم میں سے ہے، اور اسے علم الفرائض کہا جاتا ہے، جس کے امام حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ کرام وراثت کے مسائل ان سے پوچھا کرتے تھے۔ افسوس کہ آج یہ علم اٹھ چکا ہے، کچھ گنے چنے علماء رہ گئے ہیں کہ جو وراثت کے مسائل کو جاننے والے ہیں۔ ابھی آپ کو اپنے وراثت کو تقسیم کرانا ہوگا، آپ چراغ لے کر تلاش کریں گے تو کوئی آپ کو ملے گا شاید، اور پھر کوئی نہیں ملے گا، اور پھر کچھ سالوں کے بعد وہ وقت آئے گا کہ آپ کو کوئی ایسا عالم نہیں ملے گا کہ جو صحیح وراثت کے مسائل آپ کو بتا سکے۔ یہ وقت بھی آنے والا ہے، اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو والدین کو کتنا ملے گا؟ اگر اولاد ہے تو چھٹا حصہ ملے گا، اگر اولاد نہیں تب کتنا ملے گا؟ فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ۔ اگر میت کی اولاد نہ ہو اور اس نے والدین چھوڑے ہوں تو اس کے والد کو، اس کے ماں باپ ہی اس کے وارث ہوں گے، اور ماں کو تہائی ملے گا۔ ماں کو کتنا ملے گا؟ تہائی ملے گا۔ اور فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، یہ اس وقت ہے جبکہ بھائی بہن نہ ہوں، لیکن اگر ایک سے زیادہ بھائی یا بہن ہوں تو اس کی ماں کو چھٹا حصہ ملے گا، اور باقی جو بچے گا وہ باپ کو مل جائے گا۔ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ، یہ کب ملے گا؟ جیسا کہ پچھلے ہفتے آپ کو بتایا گیا تھا کہ سب سے پہلے میت کے مال میں سے اس کی تجہیز و تکفین کی جائے گی، پہلا نمبر۔ اس کے بعد کیا کیا جائے گا؟ اس کے قرض کو ادا کیا جائے گا، دوسرا نمبر۔ پھر تیسرے نمبر پر دیکھا جائے گا اس نے کوئی وصیت کی ہے یا نہیں۔ اگر وصیت کی ہے اور وہ جائز وصیت ہو، وصیت بھی کیا ہونی چاہیے؟ ابھی اسکول پر میں تھا، کل پرسوں کی بات ہے، صاحب کا فون آیا کہ انتقال ہو گیا ہے۔ میں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، جنازہ پڑھانا ہے، غسل دینا ہے یا نہیں، مسئلہ پوچھنا۔ میں نے کہا بتائیے کیا مسئلہ؟ تو انہوں نے وصیت کی ہے کہ ہماری قبر میں ہمارے جسم کے ساتھ قرآن کریم کو بھی دفنا دیا جائے۔ قرآن کو دفنا دیا جائے، یہ وصیت کی ہے، تو یہ وصیت جائز نہیں، یہ ناجائز وصیت۔ لہذا اگر کوئی میت نے ناجائز وصیت کی ہے تو اس وصیت پر عمل نہیں کیا جائے گا، وہ وصیت باطل ہو جائے گی۔ اسی وصیت پر عمل کیا جائے گا جو وصیت قابل عمل ہو اور شرعاً جائز ہو۔ مسئلہ سمجھ میں آ رہا ہے بھائی؟ تو اس پر عمل نہیں ہوگا، کہیں گے تب وصیت کا کیا کریں؟ تو وصیت جائز نہیں ہے تو وصیت باطل ہو جائے گی۔ بھائی علم نہیں تھا اس لیے انہوں نے ایسی وصیت کر دی۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ قرآن کریم کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے کچھ حضرات عہد نامہ دفن کرواتے ہیں تو اب یہ کسٹم دھیرے دھیرے چل رہا ہے، قرآن دفن کروا دو۔ اب قرآن کو دفن کروا دیا جائے گا تو قرآن کریم کی بے حرمتی ہے کہ نہیں؟ قرآن کریم جس میں اللہ کا کلام لکھا ہوا ہے اس کو ہم میت کے ساتھ دفن کر رہے ہیں، کسی صورت کو لکھ کر کے بھی دفن کرنا جائز نہیں ہے، جیسا کہ باقاعدہ جو اہل تشیع حضرات ہیں ان کے ساتھ پورا عہد نامہ دفن کیا جاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ بالکل جائز نہیں ہے، یہ ناجائز عمل ہے، قرآن کریم کی بے حرمتی ہے۔ اس لیے تیسرے نمبر پر جو وصیت ہے اگر وہ جائز ہو تو اسے نافذ کی جائے گی۔ کتنے مال میں؟ تہائی مال میں، 1/3 کے اندر، تہائی مال کے اندر نافذ کی جائے گی۔ اگر اس نے کہا کہ میرا پورا مال جو ہے، جتنا بھی میری جائیداد ہے سب مسجد کے لیے وقف، جوش میں آ کر کے وصیت کر دیا، تو اس کی وصیت پر عمل ہوگا تہائی مال کے اندر۔
کیا مطلب؟ اس کی زمین کا جو تہائی حصہ ہوگا وہ مسجد کے لیے وقف ہوگا اور بقیہ حصوں پر اس کی وصیت نافذ نہیں۔ پھر جب یہ 3 کام ہو چکا ہوگا تو اب چوتھے نمبر پر کیا ہوگا؟ وراثت کو نافذ کیا جائے گا اور جتنے ورثہ ہیں ان کا حصہ شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا جائے گا۔ آباؤکم و ابناؤکم، تمہارے اصول و فروع جو ہیں، لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کا کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں نزدیک تر ہے۔ لیکن اللہ رب العزت نے جو وراثت کی تقسیم کا مدار رکھا ہے وہ کیا رکھا ہے؟ میں نے ایک قاعدہ بتایا تھا پچھلے ہفتے، میں نے کہا تھا آپ سب لوگ یاد رکھیے گا، چھوٹا سا قاعدہ بتایا تھا، کوئی کسی کو یاد ہے؟ چھوٹا سا قاعدہ بتلایا تھا وراثت کا۔ ہاں ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جزا خیر عطا فرمائے لال محمد بھائی۔ تب خوشی ہوتی ہے، ہم کو اچھا لگتا ہے کہ ہاں ہم جو بتائے تھے آپ لوگ کان کھول کر سن رہے ہیں اور اسے یاد بھی رکھ رہے ہیں، نہیں تو ہم تو یہی سمجھیں کہ میرا آنا بیکار ہے، بیٹھنے کا ثواب ملے گا لیکن آپ کو کچھ یاد ہی نہیں ہے تو پھر کیسے فائدہ ہوگا بتائیے؟ چھوٹا سا قاعدہ آپ لوگ یاد کر لیجئے، شریعت نے جو وراثت کا مدار رکھا ہے، پلر، وہ کس قاعدے پر رکھا ہے؟ اقرب کی موجودگی میں۔ اقرب کا مطلب جو قریبی رشتہ دار ہے، اقرب کی موجودگی میں ابعد جو دور والا رشتہ دار ہے وہ محروم رہتا ہے، اسے حصہ نہیں ملتا ہے۔ اب اس پر ایک مثال بھی میں نے دیا تھا، بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے، بیٹا بھی ہے پوتا بھی ہے، انتقال ہو گیا تو بیٹے کو ملے گا، پوتا بیٹے کی موجودگی میں محروم ہو جائے گا، پوتے کو نہیں ملے گا۔ شریعت نے جو وراثت کا مدار رکھا ہے وہ کس پر رکھا ہے؟ قربت پر رکھا ہے، یعنی جو رشتہ دار سے جتنا قریبی ہوگا قربت کے اندر اس کو ملے گا حصہ۔ اگر قریب کی موجودگی میں کوئی دور والا ہوگا تو اسے محروم کیا جائے گا، اور اگر بہت سے قریبی ہیں تو ان سب کا حصہ بتایا، جیسے ماں باپ بھی قریبی ہیں اور اپنے بچے بچیاں بھی قریبی ہیں، ماں باپ بھی قریبی ہیں اور بچے بچیاں بھی قریبی ہیں، تو اب ان سب کا حصہ بنے گا، لیکن کیا بنے گا اس کو بھی شریعت نے بتلا دیا۔ لیکن ایک اور تقسیم ہو سکتی تھی اپنے دماغ سے، وہ کیا؟ یہ تقسیم جیسے ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اماں کی جب بیمار ہوئی تھی تب سے جو ہے وہی بڑکے بھائی جو ہیں وہی خدمت کیے ہیں، بڑے والے بھائی جو ہیں وہی خدمت کیے ہیں، اب کیا ہونا چاہیے؟ اب ان کی ساری پراپرٹی بڑکے بھیا کو مل جانی چاہیے اور سب لوگوں کو لات مار کر کے بھگا دینا چاہیے۔ اپنے دماغ سے ہم لوگ یہی سوچ رہے ہیں نا، نہیں سوچتے؟ اور کچھ لوگ یہ کرتے بھی ہیں کہ انتقال سے پہلے وہ وصیت کر جاتے ہیں، لیکن وصیت نافذ نہیں ہوتی ہے ان کی، صرف تہائی مال میں نافذ ہوگی کہ میری ساری پراپرٹی فلاں صاحب کو ملے، اسی نے میرا پیر دبایا ہے، اور بقیہ لوگ تو محروم ہو جائیں گے۔ تو اگر ہم لوگوں کے ضابطے کے اوپر یہ مدار ہوتا میراث کا جیسا ہم لوگ سوچتے ہیں، تب تو بھئی جتنے لوگ ہیں سب کے سب کیا ہو جاتے ہیں؟ محروم ہو جاتے ہیں۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس پر مدار نہیں رکھا ہے کہ کون زیادہ نفع پہنچانے والا ہے، کون کم نفع پہنچانے والا ہے، بلکہ مدار اقربیت کے اوپر رکھا ہے، اور اس میں اللہ رب العزت کی بڑی حکمتیں ہیں جن تک بہت سے ہماری عقل کی رسائی بھی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس لیے اللہ فرما رہے ہیں لا تدرون ایہم اقرب لکم نفعا، تم پورے طور پر یہ نہیں جان سکتے ہو کہ ان میں کون سا شخص تم کو نفع پہنچانے میں زیادہ نزدیک ہے۔ بظاہر تو تم کو لگ رہا ہے کہ یہ آدمی ہے، لیکن ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ نفع پہنچانے والا کوئی اور ہو، تو پھر کیا کرو گے ایسی صورت میں؟ اس لیے اللہ رب العزت نے اس پر مدار نہیں رکھا ہے۔ فریضۃ من اللہ، یہ حکم اللہ کی جانب سے مقرر کیا ہوا ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بلا شبہ اللہ تعالیٰ بڑے علم والے اور بڑی حکمت والے ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو شریعت کے مطابق وراثت تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ تو بتائیے، یہ تو سراسر خیانت ہے، یہ تو سراسر خیانت ہے بھائی، جائز نہیں ہے اس طرح کا۔ اسی طریقے سے یہ کہنا کہ جو کینڈیڈیٹ آپ کے پاس آتا ہے ہاں بھیا تو ہی کے دے بے، پھر دوسرا آتا ہاں بھیا تو ہی کے، سب سے وعدہ کیے چلے جا رہے ہیں اور دینا ایک ہی کو ہے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تب کیا کریں؟ کل والے بیان میں نے تفصیل سے اس کو بتا دیا ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، ٹھیک ہے۔
ہاں اگر یہ اس کا حکم معلوم کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا حکم بھی سن لیجئے. اگر کہیں خدا نخواستہ ایسا کوئی موقع آ جائے کہ آپ کی جان جانے کا اندیشہ اور آپ سے کوئی کفریہ کلمات نکلوائے، جیسا کہ بعض جگہ جے شری رام وغیرہ کے نعرے لگوائے جاتے ہیں، اور اگر نہ کہیں تو جان جانے کا اندیشہ ہو کہ آپ کو قتل کر دیا جائے گا، تو اس کے اندر ایک عزیمت ہے اور ایک آپ کے لیے رخصت. عزیمت تو اس وقت بھی یہی ہے کہ چاہے اپنی جان چلی جائے لیکن کفریہ کلمہ زبان سے نہ کہے، لیکن ایک رخصت یہ ہے کہ دل کے اندر پوری طریقے سے اللہ رب العزت پر ایمان رکھتے ہوئے صرف اپنی جان کی حفاظت کے لیے اگر کوئی زبان سے یہ کلمہ کہہ دے تو اللہ کے یہاں مواخذہ نہیں ہو. یہ مسئلہ بھی سن لیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں آیا تو پھر بتا دیں. دل میں اندر اللہ کا نام رکھیں، اوپر سے زبان مطلب ایک دیکھیے، ایمان کس کا نام ہے؟ الایمان تصدیق باللسانی، ہاں تصدیق باللسانی و اقرار بالقلب، یعنی دل سے بھی یقین رکھنا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا. اگر کوئی ایسا ہے کہ دل سے یقین نہیں کر رہا ہے، صرف دکھاوے کے لیے وہ کلمہ پڑھ رہا ہے، تو وہ حقیقت میں ایمان والا نہیں حقیقت میں. لیکن وہ منافق کہا جائے گا. تو منافقین کیا کرتے تھے؟ منافقین زبان سے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے اور کلمہ پڑھتے اور نماز پڑھتے، لیکن دل میں کفر کو چھپائے ہوئے تھے، تو اب تو ایمان ہی نہیں ہے. لیکن اگر دل کے اندر ایمان ہے اور زبان پر بھی ایمان کا ہونا، کلمے کا ہونا ضروری ہے، تب اسے مسلمان کہا جائے گا. لیکن اگر کہیں ایسی مشکل آ جاتی ہے، ایسی صورتحال آ جاتی ہے کہ جان جانے کا اندیشہ ہو، تو وہاں اول جو حکم ہے وہ عزیمت کا یہی ہے کہ چاہے جان چلی جائے لیکن ہم اپنے ایمان پر برقرار رہیں اور زبان سے بھی کفریہ کلمہ نہ کہیں. لیکن دوسرا جو آپشن ہے وہ رخصت والا آپشن ہے، یعنی ایسی صورت میں اگر کوئی اپنی جان کی حفاظت کے لیے اپنے دل کے اندر مکمل ایمان اور یقین کے ساتھ، کہ دل سے تو بالکل اقرار ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور ساری جو ضروری چیزیں اس پر اپنا ایمان رکھتے ہوئے زبان سے کلمہ کفر کہہ دے اپنی جان کی حفاظت کے لیے، تو اللہ تعالیٰ مواخذہ نہیں فرمائیں گے، لیکن بعد میں پھر ایمان کی تجدید کر لے گا. اچھا کہہ دیا پھر مار دیا تو کیا ہوگا؟